تو اس میں بخیلی کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو وَمِمَّا جنہیں ہم، لیکن اس کو نہ بھولیے کہ جنہیں ہمارے کتاب پر آیات پر یقین رکھتا ہے وہ لوگ، ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دائرہ وسیع بھی ہوگا، اگر زیادہ ہے تو رشتہ و اقارب پر۔ اب سنیے، اب کی جو آیت ہے نا، اب جو آ رہی ہے یہ آیت، یعنی 70ویں آیت ہے اور سورہ فرقان کی 74 والی آیت ہے۔ تو خوشی کی بات ہے کہ بچے بھی آج ہیں، اور یہ پیغام خاص خواتین کے لیے ہے، اس لیے تھوڑا سا سیکنڈ کا وقفہ دیتا ہوں تاکہ ان دو آیتوں کو اگر آپ الگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، یہ بھی پیغام دے سکتے ہیں، شروع سے پڑھ لیجئے، تیسری آیت ہے سن لیجئے، لیکن پھر بھی ایک وقفہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ دو آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی نہیں جانتا ہم نے جنت میں کیا نعمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں جو ان کے لیے قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں گی۔ اس پر مجھے پیغام دینا ہے۔ دوسری آیت فرقان کی 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، لوگ کہتے ہیں، کون؟ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کی جان کو، دیکھیے آ گیا بیویوں کا ذکر، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، اور ذریت، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لہذا آج خاص کر توجہ دیں، جو بچے ہیں وہ بھی، جن کے والدین ہیں، اور وہ والدین جن کے بچے ہیں، جن کی بیوی ہے وہ بھی، اس لیے کہ جب بیوی کے لیے پیغام ہے تو شوہر کے لیے بھی ہے۔ تو سمجھانا کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جو آپ کے لیے قرۃ اعین۔ تو قرہ کسے کہیں گے؟ سامنے حور، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور اعین جمع آپ کی آنکھیں۔ تو پہلے دنیا کا اعین سمجھتے ہیں تو پھر جنت کا سمجھ میں آئے گا نا۔ تو سنیے گا، کہتے ہیں لوگ ربنا ھب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں کو، چونکہ اس وقت معاشرہ ایسا تھا کہ 1 2 3، اور اگر ایک سے زیادہ نہ کر سکے تو باندیاں، ان سے بھی تو اولاد ہوتی تھی نا۔ تو ہماری بیویوں کو، اچھا ذریات میں کون آئے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ہے نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے نواسوں کو بھی دیکھتے ہیں، پوتے کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں، جن کی عمریں دراز ہوتی ہیں۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں بیوی، خاتون اپنے شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں؟ قرہ۔ بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک، تو قرہ کے اندر یہ معنی شامل ہے، جیسے تتجافا میں یہ معنی شامل ہیں کہ پسندیدہ ہے۔ قرہ کے معنی میں یہ شامل ہے کہ جب خاوند گھر میں تشریف لائے باہر سے، ایک دن سے ڈیوٹی کر کے، تو بیوی کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایسا خیر مقدم کرے ہر وقت کہ اس شوہر کو دوسرے کی طرف توجہ کرنے سے روک دے، اس کا نام ہے قرہ۔ یعنی بیوی ایسی ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ کبھی نہ کہے کہ میرے پڑوس والی کی بیوی تو تجھ سے زیادہ اچھی ہے، اس کا نام قرۃ اعین نہیں، وہ قرہ سے خارج ہو گئی۔ اس لیے خاتون کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ ایسی رہے کہ شوہر کو تیرے چہرے کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ چلیے بیٹا ہے، بیٹی ہے، آج کل تو زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام آپ ساتھ میں لے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بچے بھی ہیں، کہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش رہے، اسے یہ کہنے کا موقع نہ ملے تجھ سے تو فلاں کا بیٹا اچھا ہے، تو یہ قرۃ عین سے خارج ہو گیا۔ نہیں، آپ ایسے اخلاق سے پیش آئیں۔ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں،
اختلافات شادی بیاہ پر ہوتے ہیں جب بہو لانے کی سوچتے ہیں، اختلافات زمین کی تقسیم پر ہوتی ہے، جائیداد کی، مال و دولت کی، لیکن طریقے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی اولاد بھی بچوں کو تاکید دیں کہ ہمارے ابا جی ہیں، تمہارے دادا جی ہیں، زبان درازی نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ ہے قرۃ اعین۔ اچھا، اب اس کے عکس سے جائیے، بھائی شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ، یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے، اور وہ تو دعا کی انہوں نے سبوں نے، تو ازواج کے معنی کے جوڑا، اور صحابیات نے بھی دعائیں کی کہ ہمارے لیے ایسے شوہر عطا فرما کہ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو، اور جنت میں عورتیں بھی جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ شوہر کو بھی عورت کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے کہ اس عورت کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ پڑوس کا شوہر تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو دونوں طرف ہوا مسئلہ۔ تو یہ تو دنیا کی بات ہوئی۔ اب جنت میں چلتے ہیں۔ اب جنت کا قرۃ اعین سمجھنے میں آسان ہوگی۔ دیکھیے، خواتین بھی جائیں گی، مردوں کے تصور میں کہ حور عین، تو پھر عورتوں کو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، تم میں سب آ گئے، عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے، تو وہاں پر عورتوں کو بھی ایسے انعام ملیں گے۔ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورت کو بھی تو شوہر ملیں گے نا، یا وہی ملے گا جس کی شادی نہیں ہوئی تو اسے کوئی اور ملے گا، اور وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ سب آپ کے لیے قرۃ اعین ہوں گی، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ یعنی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو یہ خیال نہیں گزرے گا کہ دوسری بھی کوئی نعمتیں ہیں۔ اور ہے حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی نعمتیں رکھا ہوں کہ ما لا عین رأت، کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں تصور بھی نہیں۔ تو پیغام کیا ہے؟ بھائی جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک، ایسی نعمتیں ملیں گی۔ کب؟ جبکہ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جبکہ بیٹا بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جبکہ بیوی شوہر کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جبکہ شوہر بیوی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ آج کے ان دو آیتوں میں میرا پیغام ہے، اور انشاءاللہ ہم ان آیت کے مناسب موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پوتوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور قیامت میں ہم سبھی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہ جو سنیں گے، جو دیکھیں گے یوٹیوب پر، اے اللہ سبوں کے لیے اس نعمت، یہ نعمت جو ہے فراہم فرما۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔